نبی سے ہم کو محبت نہیں آتی. کیوں نہیں آتی محبت؟ ہم کو وہ غیروں کا چہرہ اچھا لگتا ہے، نبی کا چہرہ. قیامت میں اگر ہمارے نبی نے پوچھا میرے امتی کیا کمی تھی میرے چہرے میں، کیا کمی تھی میرے چہرے میں، کوئی داغ تھا، کوئی دھبا تھا، کچھ پریشانی تھی میرے چہرے میں، جو نبی کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھے، انگلی مبارک اٹھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ارے میرے پیاروں میں کیا بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ، ساتھ میں بولو گے، ساتھ میں بولو گے، ساتھ میں شروع ہو جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی، 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پہلی مرتبہ اشارہ کرے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ اشارہ فرمایا، دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا، 1000 سے زیادہ صحابہ نے فرمایا. اللہ کی قسم میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. جو سورج ڈوب گیا محمد کے اشارے پر واپس آ گیا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. بہت محبت کی میرے دوستوں ہم سے، کیوں ہم ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ سچ بتاؤ، جب ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں، ہمارے پاس فجر کی نماز نہیں، ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی میرا امتی، کیا کر رہا میرا امتی. اس لیے میرے پیاروں آج ایک ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن، یعنی بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بہت عجیب بات آپ کو سناؤں میرے پیاروں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اتنی پیاری بات، ایک سفر، بولو ایک سفر. اور اللہ کی قسم مفتی صاحب، حضرت مفتی صاحب، اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں ہوگا، کیونکہ سفر میں 3، بولو سفر میں کون ہے؟ 3. بیچ میں ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ. دائیں طرف دیکھو، ایسے ہمارے نبی آگے بڑھ رہے ہیں، دائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتاؤ یہ سفر کیسا مبارک ہوگا. ادھر نظر کرے تو صدیق نظر آئے، ادھر نظر کرے فاروق نظر آئے، ادھر نظر کرے تو مصطفیٰ کا جمال نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ادھر کون ہے؟ حضرت ابو بکر، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. جس کا خلاصہ یہ، اللہ فرماتے اے میرے نبی ابو بکر کو کہہ دو میں راضی ہو گیا. کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا؟ خود اللہ پوچھے میرا بندہ مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا. کون ہے؟ حضرت ابو بکر. اور یہاں کون ہے؟ عمر فاروق، جن کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں میں قرآن پاک کا. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کبھی کبھی عمر زمین پہ جو فیصلہ کرتے اللہ فرماتے آسمان پر میں بھی وہی فیصلہ کر لیتا. ادھر کون ہے؟ ابو بکر. ادھر کون ہے؟ اور بیچ میں ہمارے آقا. بولو کیا سفر ہوگا میرے پیاروں، بولو نا کیا سفر ہوگا. جا رہے ہیں، شام کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ شام کا وقت ہے. جا رہے ہیں ایک دم جنگل، کوئی کام سے جا رہے، تینوں جا رہے. آگے ہمارے نبی، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر. کبھی میں محبت سے کہتا ہوں ابو بکر ہے نا وہ جمال والے، جمال، کیونکہ حضرت ابو بکر کو کوئی گالی دے کچھ نہیں، اللہ معاف کر دیا. اور عمر جلال والے، اتنے جلال والے
اتنے جلال والے کہ ہمارے نبی ایک مرتبہ مسکرائے. حضرت عمر نے کہا آپ مجھے دیکھ کر کائے کو مسکراتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے کہا مسکراؤ نہ تو کیا کروں، تو جو گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے. وہ جلال والے. میں کہتا ہوں یہ ابو بکر جمال والے، یا عمر جلال والے، اور مصطفیٰ کمال ہی کمال والے. بولو سبحان اللہ. اب سفر دیکھنا شروع ہو گیا. سفر شام کا وقت شروع ہوا. سب گردن جھکائے جا رہے. اچانک ایک آواز آئی، سناٹا، جنگل ہے جنگل. اچانک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. آواز آئی تو حضرت ابو بکر ہے نا، حضرت عمر کو کہتے کون سلام کر رہا ہے؟ جنگل ہے، اتنی اچھی آواز میں تم کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کن کو پوچھ رہے؟ عمر نے کہا میں نہیں، اتنی اچھی آواز ہے تم کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا میں بھی نہیں، لیکن ہمت کن کی کہ اللہ کے رسول کو پوچھے. کہا چلو جیسے چلتے رہو. 10 قدم چلے ہوں گے پھر آواز آئی. بولو سبحان اللہ. اب جو آواز آئی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. آواز آئی، اللہ کے نبی آپ پر سلام، اللہ کے رسول آپ پر سلام، اللہ کے محبوب آپ پر سلام، ساری مخلوق میں افضل آپ پر سلام. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں آ گئے اور کہا اللہ کے رسول کوئی سلام کر رہا ہے آپ کو، ہم سن رہے، آپ بھی سن رہے، آپ بھی سن رہے. ہمارے نبی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی جب اچانک ہنستے تھے نا، مسکراتے تھے، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی. اور کیا ہوا سننا، پورا سب سبحان اللہ کہنا. کیا عجب ہوا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پوچھ رہے کہ ہم نے سلام سنا، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے کیا آپ نے سنا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجر وقال هذا يعرفني وعارفه وأسلم علي ويسلم علي وأسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا. کہا ابو بکر و عمر یہ چٹان مجھے پہچانے، میں اسے پہچانوں، یہ مجھے سلام کرے، میں اس کے سلام کا جواب دے دوں. بس یہاں میں رک کر ایک بات کہہ رہا ہوں، کون ہمارے نبی کو پہچان رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پھر آواز نہیں آ رہی ہے؟ نبی کو پتھر پہچان. پتھر میں عقل ہے؟ پتھر نے کلمہ پڑھا؟ اس کو روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے؟ اس میں عقل دماغ اتنی؟ اٹھاؤ پھینکو کچھ بولتا ہے، پھر پھینکو کچھ بولتا ہے. اس میں نہ عقل ہے، نہ دماغ ہے، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان. وہ مصطفیٰ کو کلمہ والے مصطفیٰ کو نہیں پہچانے، نہیں پہچانے. مصطفیٰ کی نماز کو نہیں پہچانے، مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں پہچانے. کل قیامت میں یہ پتھر کھڑے ہو کر کہے گا میں نے تو مصطفیٰ کو پہچانا تھا، تو ایمان والا ہو کر میرے نبی کو نہیں پہچانا. اور سچ بتانا، ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے نہیں کرتے؟ بات ختم کروں گا، ساتھ میں بولو محبت کرتے نہیں کرتے؟ کتنی محبت کرتے معلوم ہے؟ قیامت میں بس بات ختم کروں گا انشاءاللہ. بھائی ٹائم ہو جائے تو میرے کو بتا دینا. میرے پیارو قیامت آئے گی نا؟ ارے بولو نا، پورا مجمع بولے نا، قیامت آئے گی نا؟ سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ قیامت آئے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں. بولو نا قیامت کو کوئی روکنے والا. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء
بثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی, قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں. اب پورا مجمع سننا, قیامت میں ایک منظر ایسا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے سارے انبیاء 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو, کم زیادہ جتنے بھی ہو, اللہ کا اعلان ہوگا سب کے ممبروں کو لایا جائے, سب کے ممبروں کو قیامت کے میدان میں لایا جائے. آپ کو معلوم ہوگا بڑے بڑے جلسے میں آپ گئے ہوں گے تو کرسی ہوتی ہے, ممبر ہوتا ہے, اس کے اوپر پلیٹ ہوتی ہے. یہاں مولانا عبداللہ صاحب بیٹھیں گے, یہاں مولانا عبد الرحمن صاحب بیٹھیں گے, یہاں قاری صاحب بیٹھیں گے, یہاں مفتی صاحب بیٹھیں گے, یہاں صدر صاحب, پلیٹ لگی ہوتی ہے. تو ایسے بڑے بڑے موتیوں کے ممبر آئیں گے اور پلیٹ کیا لگی ہوگی؟ آدم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ممبر لگیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے سارے انبیاء آ جائے, سب کی پلیٹیں لگی ہوئی ہے, جس کا جہاں نام لگا ہے آ جائے اور ممبر پر بیٹھ جائے. آہا میرے پیاروں, کیا منظر ہوگا. سارے نبی آئیں گے, چہرے سے نور ہی نور ٹپکتا ہوگا, آ کر سب اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سارے نبیوں کے جو امام ہیں اب ان کا ممبر لایا جائے. بولو سبحان اللہ. وہ کیا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ کیسا ممبر آئے گا. سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے جب وہ ممبر آئے گا, اور وہ ممبر درمیان میں رکھا جائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آواز, اللہ بہتر جانے, اللہ کی آواز آئے گی یا احمد اجلس علی المنبر, اے میرے آخری نبی احمد آ جاؤ, آ کر ممبر پر بیٹھ جاؤ. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کو زمین پر محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, آسمان پر اس لیے آواز آئے گی یا احمد اجلس علی المنبر, آؤ اپنے ممبر پر بیٹھ جائیے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے جاہ و جلال کے ساتھ, پورے نور کے ساتھ, پوری محبوبیت کے ساتھ ہمارے نبی کا آنا ہوگا. سارے انبیاء دیکھ رہے ہوں گے, ہمارے نبی آئیں گے اور اللہ کی بار بار آواز آئے گی یا احمد اجلس علی المنبر, یا احمد اجلس علی المنبر. آؤ میرے آخری نبی آؤ, سارے نبیوں کے نبی آؤ اور ممبر پر بیٹھ جاؤ. سمجھو یہ ممبر ہمارے نبی آئیں گے. اے میرے پیارو, نہیں بیٹھیں گے. بولو کیا کریں گے؟ مانو یہ ممبر کا یہ جو ہوتا ہے نا دستہ, اس پر یوں ہاتھ رکھیں گے, کہیں گے اللہ آپ کا حکم ہے بیٹھنے کا, مگر میں ایک سوال پوچھوں. اللہ کہیں گے پوچھو میرے مصطفیٰ. اللہ میں بیٹھ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ میں بیٹھ جاؤں گا اللہ, پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے بیٹھ جاؤ میرے مصطفیٰ, بیٹھ جاؤ. کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے نبیوں کے ممبر پیچھے ہوں گے, آپ کا ممبر آگے ہوگا, اور یہ ممبر ہواؤں میں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میری محبوبیت میں. بولو سبحان اللہ. اللہ کہتے میری مقبولیت میں, اللہ کہتے عزتوں میں, اللہ کہتے شرافتوں میں, اللہ کہتے کرامتوں میں, اللہ کہتے مغفرتوں میں, اللہ کہتے رحمتوں میں. یہ ممبر اعلیٰ علیین میں پہنچیں گے. آپ کا ممبر میرے عرش تک آئے گا, میرے عرش تک آئے گا, جس کو اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے نبی بیٹھ جاؤ, بس آپ کا ممبر آگے ہوا کے جھونکوں میں ہے, اس کے بعد سب نبیوں کے ممبر پیچھے گئے. میرے پیاروں ہمارے نبی نہیں بیٹھیں گے تو سارے نبیوں کی آواز آئے گی احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ نا, کیونکہ آپ کا ممبر اٹھے گا تو ہمارے ممبر بھی اٹھیں گے اور اللہ کے جلوے میں پہنچیں گے. بولو صبح. ہمارے نبی کس کو یہ دکھ سنا ہے؟ ہمارے نبی وہاں بھی روئیں گے, وہاں بھی آنکھوں میں سے آنسو ہوں گے. اللہ کہیں گے بیٹھ جاؤ ممبر پر میرے مصطفیٰ, اب رونے کی کیا ضرورت ہے, اب تو سب جنت میں جا رہے. اللہ میں بیٹھ جاؤں گا, ہم سب جنت میں جائیں گے, اور میری امت وہاں کھڑی ہے, اللہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اشارہ کر کے بتائیں گے اللہ کتنی گرمی ہے, اللہ یہاں تو ٹھنڈک ہے نا, وہاں گرمی. اللہ وہاں میرا امت ہی ہے, امت میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے,
اللہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے نبی، وہ کیسا نبی جو ماں سے زیادہ اپنے ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ میں میری امت سے محبت کرتا ہوں. وہ سب یہاں کھڑے ہوں گے اور میں جنت میں آ جاؤں. اس وقت اللہ فرمائیں گے میرے مصطفیٰ رونا نہیں، بہت روئی دنیا میں، اب رونا نہیں، آج تیری حکومت ہے، تو جس کی طرف اشارہ کرے گا اس کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا، اور اس وقت تک بھیجوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا تو جب تک راضی نہیں ہوگا. پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے اشارے میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں عربی گرامر جانتے فَأَرْضَىٰ، اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہوں گا نہ. مصطفیٰ تیری حکومت دے دی ہے، تو اشارہ کرتا جائے گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا. معلوم ہے جب یہ روایت ہمارے نبی نے بتائی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہماری طرف اشارہ کرو گے؟ آپ ہماری طرف اشارہ کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں جو میرے طریقے پر ہوگا میں اشارہ کرتا جاؤں گا وہ جنت میں پہنچتا چلا جائے گا. میرے پیارو، اس کے آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے مصطفیٰ کا دامن؟ آخری بات بتا دوں، کتنی دیر باقی مفتی صاحب ہے؟ آخری بات بتا دوں، 2 کام تو ہو گئے نا. ایک تو لا الہ یعنی اللہ کا ڈر، بولو ڈریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن. یہاں مدرسے کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو مدرسے کے بچوں کو بھی ایک بات بہت پیاری سناتا ہوا چلو. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا، نہیں بولو نا، کوئی نبی نہیں ہے. بولو کوئی نبی. معلوم ہے یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، آپ لوگ یہاں کشمیر میں سری نگر میں، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں جو بھی جگہ ہے، آپ لوگ جو زبان بولتے ہیں میرے کو نہیں آتی وہ، کیونکہ میں نے دیکھا ہمارے مفتی صاحب معلوم نہیں میرے بارے میں بولتے تھے کس کے بارے میں بولتے تھے، کیونکہ میں منہ بگاڑتے جا رہا تھا کہ راستہ طے ہی نہیں ہو رہا، اور یہ فون پر کچھ بولے جا رہے تھے. بولتے ہوں گے نالائق نکما، کچھ سمجھنے کوئی تیار نہیں ہے. تو آپ کی زبان میں نہیں جانتا. اگر میں ابھی گجراتی بولنا شروع کروں تو شاید آپ لوگ بھی، لیکن سب زبانیں اچھی ہے. بولو سب زبانیں اچھی ہے. بولو سب زبانیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو انگلش بہت اچھی لگتی ہے، آتی نہیں ہوگی، لیکن وہ موبائل کی وجہ سے آئی لو یو، آئی مس یو، اوکے، سوری، نو پرابلم. حالانکہ میں تو کہتا ہوں انگلش بھی سیکھو، ہر زبان سیکھو، انگلش بھی، دین کی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیا کی تعلیم بھی. بولو. میں آپ کو میرا تجربہ بتاؤں، میری جب عمر تھی 25 سال، یعنی میں جو ابھی داستان آپ کو سنا رہا ہوں 30 سال پرانی، میرا اچانک سفر ہوا زمبابوے، بیان کے لیے بلایا تھا، زمبابوے یعنی ہرارے. اب وہاں میں اترا، فجر کی نماز پڑھانے بولے. اس وقت آواز تو بہت پیاری پیاری تھی، فجر کی نماز پڑھائی میں نے، اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی. اس کے بعد مجھے کہا کہ مولانا کچھ بات کر لو. بیٹھ گیا کرسی پر، مائک سسٹم رکھا گیا، میں نے شروع کیا. محترم دوستوں اور بزرگوں، پیچھے سے ایک نے مجھے ہاتھ مارا، مولانا انگلش، اونلی انگلش. اس وقت میں نے شکر کیا ہمارے اساتذہ کا اور میری مرحومہ ماں کا اور مرحوم ابا کا، بہت شکر ادا کیا کہ انہوں نے انگلش پڑھائی. فوراً اسی وقت آپ کہو تو ابھی بھی انگلش میں شروع ہو جاؤ گے، آرام سے چلتے رہیں گے 1-1.5 گھنٹے تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ہمارے مدرسے کے بچوں سے بات کر رہا ہوں، بہت آپ بھی سن لینا کہ سب زبانیں پیاری ہیں. بولو سب زبان، لیکن سب سے اچھی زبان کون سی؟ سوچ کے بولو، سب سے اچھی زبان کون سی؟ کیوں؟ جب سب سے اچھی زبان عربی ہے تو ہم کو عربی کیوں نہیں آتی؟ میں پوچھوں کشمیر میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے میرے کو بتایا سیب، اخروٹ. دینا نہیں ہے مفتی صاحب، بتایا سیب، اخروٹ.
اب میں کوئی کسی کو کہوں آپ کتنے سال سے کشمیر میں، تو کہا کہ میں 50 سال سے ہوں. سیب کھایا؟ نہیں کھایا. اخروٹ کھایا؟ نہیں کھایا. تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ کہتا ہے کہ سب سے اچھا سیب کشمیر کا، اخروٹ کشمیر کا، کھایا. آپ لوگ کہتے ہو سب سے اچھی زبان اور عربی آتی، تو کیا ہوا؟ عقل مند ہوا. آج میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان کیوں ساتھ میں بولنا، صرف عربی بولتے جانا. عربی کیا بولو گے؟ عربی. ساتھ میں بولو، مکہ والوں کی زبان عربی، مدینہ والوں کی زبان عربی، حجاز کی زبان عربی، ہمارے نبی کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، تابعین کی زبان عربی، تبع تابعین کی زبان عربی، اولیاء کرام کو زبان پسند بولو عربی، قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، قیامت کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، میزان کی زبان عربی. میرے پیارو جنت میں گئے تو جنت کی زبان بھی عربی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں ہے. اب ہمارے نبی کا کمال مبارک بتاؤں آپ کو. عربی زبان شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پر ہوتی ہے، پورے مجمع کو معلوم ہے. آپ سب نے تختی پڑھی ہے. عربی زبان شروع ہوگی الف سے. ہاں بولو نا. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. ختم کس پہ ہوگی؟ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، الف سے لے کے یا تک کوئی بھی حرف اٹھاؤ، کوئی بھی حرف اٹھاؤ، ہمارے نبی کا نام ادا ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کا لقب ادا ہو جائے گا. بولو سبحان. کیوں الف سے لے کر یا تک ہمارے نبی کے لیے ہر حرف میں نام تیار ہوگا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں. اسی طرح ہر حرف سے مصطفیٰ کا نام ادا ہوگا تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. بولو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. آپ کو سننا ہے؟ چلو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو کیا نام؟ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. الف سے بولو ہمارے نبی کا نام. آگے با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. قرآن میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الف سے بولو، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا. سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا. زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. آگے بڑھے، را زا کے بعد آگے بڑھے. سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا. طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا. ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا. کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. ہا سے چھوٹی ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا. حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس آخری بات پر آ رہا ہوں. تیار ہو؟ بالکل نہیں بالکل تیار ہو. ہاں تیار ہو. کتنی دیر باقی ہے؟ 1.5 گھنٹے میں. آدھا گھنٹہ ہے تو خالی 1 ہی گھنٹہ بولا میں ابھی تک. کھانا بھی نہیں کھایا مفتی صاحب ابھی تک. آپ لوگوں نے کھانا کھایا؟
نہیں چلو تو بھوکے آپ بھی، میں بھی اس طرح ہوں. اب آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں نا تو میں آخری بات بتا رہا ہوں، لیکن مفتی صاحب میں نہیں بتاتا ہوں. کیوں نہیں بتاتا ہوں معلوم ہے؟ صحیح بات ہے، بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج پیار سے سنو گے سب لوگ انشاءاللہ. انہیں سنو گے نا، کیونکہ تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو، تاکہ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو جنتی بن کے جائیں گے انشاءاللہ. ملاقات کرے نہ کرے، مسافہ ہوئے نہ ہوئے، قسم اللہ کی یہ 3 باتوں پہ عمل کرو. اللہ نے آج یہاں جامعہ میں ہم کو بٹھایا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا انشاءاللہ. صرف آپ لوگ سن لو، میں بہت جلدی میں بتاؤں گا، لیکن دل کو ہلا دینے والی بات ہے. آپ سب بتانا، مدینے میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا بولو غم کا دن کون سا معلوم ہے؟ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا، سارے صحابہ بیٹھے اور صحابہ بولو رو رہے. اور حضرت انس فرماتے کہ میں جب ایسے گیا تو صحابہ کیا باتیں کر رہے معلوم ہے؟ ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہے یہ جو نبی آرام کر رہے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. تو دوسرا کہتا نا تیرے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے. کیا جب معاملہ ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تلوار لے کر نکلے. کون کہتا ہے کہ میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے؟ معلوم ہے نا آپ کو. اب صرف پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آخری پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آپ توجہ سے سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہے، سارے صحابہ بیٹھے. میرے دوستوں کتاب میں لکھا نزل نبأ وفاتہ علی الصحابۃ کالصاعقہ. ہمارے نبی کی صرف یہ خبر آئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایسا لگا جیسے صحابہ پر کسی نے بجلی گرا دی ہو. سارے صحابہ گردن جھکائے رو رہے ہیں. ابھی دیکھو سب رونا ہے. اور ایک عجیب بات بتاؤ، صرف صحابہ نہیں رو رہے، صرف صحابہ نہیں رو رہے. بتاؤ نا کمرے میں فاطمہ بھی تو روتی ہوگی نا، بیویاں ہماری ماں، ان کی بیویاں ہماری وہ روتی ہوگی. اور آپ کو تعجب ہوگا آپ کی اٹھنی بھی باہر رو رہی تھی، آپ کی اٹھنی بڑے بڑے آنسو گرا گئی ہے اور رو رہی ہے. ابھی تو رونے کا ماحول ہے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے. کون آئے؟ اب پورا مجمع بولو سب سے زیادہ غم کس پر ٹوٹا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق. بہت محبت کرتے تھے ہمارے نبی، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پیاس لگی اور ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی مجھے پانی تو پلا دے، کوئی مجھے پانی تو پلا دے. کسی صحابی نے لا کر پانی دیا. حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ابھی تو اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا. صدیق اکبر نے فرمایا الحمدللہ. ہمارے نبی نے فرمایا پانی میں پی رہا ہوں، تم کیوں الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ کہا میرے پیارے نبی یہ پانی آپ کی زبان پر جاتا ہے ابو بکر کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیا محبت ہوگی حضرت ابو بکر سے. کیا اچھا حضرت ابو بکر جب آئے، سننا ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے، کفن کا کپڑا رکھا ہوا ہے. بس میں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابو بکر آئے، روتے روتے آئے، ہمارے نبی کے بازو میں بیٹھ گئے. بولو بازو میں بیٹھ گئے. کفن کا کپڑا ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے معلوم نہیں کتنی مرتبہ پیشانی کو چوما، کتنی مرتبہ گال مبارک کو چوما. ابو بکر کے آنسو نبی کے مبارک گال پہ آ رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے کہے. بس میرے پیارو سن لو، بعد میں ملاقات ہوئے نہ ہوئے. بولو حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ پہلا جملہ پیشانی چوما، گال چوما. ہمارے نبی کے چہرے انور پر اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا. پہلا جملہ طبت حیا وطبت میتا. کیا مطلب؟ میرے نبی آپ جب ہمارے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس وقت بہت خوبصورت تھے، لیکن آج اس سے بھی زیادہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، اس سے بھی زیادہ آج خوبصورت آپ نظر آ رہے. طبت حیا وطبت میتا. پھر کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، کیونکہ آپ نے کچھ دن پہلے ہم کو بتا دیا تھا
کہ آپ دنیا چھوڑ کے جانے والے, آپ اپنی مرضی سے گئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے اللہ کی قسم اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی پہلے ابو بکر جان دیتا پھر آپ کو جانے دیتا, پہلے ابو بکر کا جنازہ اٹھا ہوتا پھر آپ کی جان جاتی. اور تیسری بات کیا فرمائی سننا, بہت پیار سے فرمائی, لولا انک نہیتنا عن البکا لانفدنا علیک ماء الشؤون. حضرت ابو بکر نے فرمایا, بھائی سب ادھر توجہ دیں بھلے لائٹ نہ رہے, آواز آ رہی نا آپ کے کان تک, کہاں سننا. تیسرا جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا لولا انک نہیتنا عن البکا لانفدنا علیک ماء الشؤون. کہا میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا ہے, آپ نے چیخنے سے منع کیا ہے, آپ نے کپڑا پھاڑنے سے منع کیا ہے, نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا آج یہ پورا مجمع, ابو بکر کہتے میں اکیلا نہیں, پورا مجمع اتنا چیخ چیخ کے رویا ہوتا, آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. کتنے جملے ہو گئے, کتنے جملے ہو گئے؟ چوتھا جملہ. حضرت ابو بکر بالکل قریب آ گئے, ہمارے نبی کے قریب آ گئے, اور یہ جملے پر جو صحابہ کی چیخیں نکلی بہت عجیب جملہ, بالکل نبی کے قریب آ گئے, کئی بار پیشانی کو چوما, گالوں کو چوما. چوتھا جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اذکرنا یا محمد, اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بعدک. کہا میرے نبی ہم کو بھول مت, ہم کو بھول مت, اپنے دل میں امت کو جما کے رکھنا, ہم کو بھول مت جانا, امت کو دل میں جما کے رکھنا. اتنا حضرت ابو بکر نے فرمایا. وہاں سے اٹھے, سارے صحابہ رو رہے. سننا اب برابر سننا, جیسے حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے اٹھے اور سارا مجمع رو رہا, حضرت ابو بکر نے فرمایا قد حان وقت الظہر, بھائی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. این بلال, بلال کہاں ہے؟ کیوں حضرت بلال کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ اذان تو حضرت بلال نہیں ہے, پہلی صف میں نہیں, بولو دوسری صف میں نہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا سارے صحابہ ہیں, بلال, بلال کہاں ہے؟ معلوم ہے حضرت انس نے کہا یہیں بیٹھے تھے, یہیں بیٹھے تھے. تو کہاں گئے؟ بار بار بے ہوش ہو جاتے, اس لیے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھا, مشورہ کر کے ان کو. حضرت ابو بکر گئے, چلتے چلتے, سننا, چلتے چلتے باہر گئے. حضرت بلال کیسے بیٹھے تھے معلوم؟ ایسے دونوں پاؤں پر, یہ ہاتھ اس طرح بیٹھے تھے اور ایسا بل بلا کے رو رہے تھے, ایسا بل بلا کے رو. حضرت ابو بکر گئے, جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, بلال, بلال, بلال. حضرت بلال نے یوں دیکھا, حضرت ابو بکر کو دیکھا, کھڑے ہو گئے. حضرت انس کہتے میں نے دنیا میں رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. میں نے ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے, اور روتے روتے حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ ابو بکر مجھے مارا, مکے میں بہت مارا, مارنے والوں نے بہت مارا, چکی کا پاٹ رکھا میرے سینے پر, گلی کے بچوں نے مارا, لیکن ابو بکر اللہ کی قسم وہ تکلیف نہیں ہوئی جو آج مجھے تکلیف ہوئی. اور حضرت بلال کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا, ابو بکر الآن صرت یتیما, آج بلال یتیم ہو گیا. آج بولو بلال, آج تک میں نے ماں کی کمی محسوس نہیں کی, کیونکہ میرے نبی ماں کی طرح محبت کرتے تھے. میں نے باپ کی کمی محسوس نہیں کی کیونکہ میرے نبی میرے ابا کی طرح بن جاتے تھے. لیکن آج بلال یتیم ہو گئے. اتنا کہنا تھا, حضرت ابو بکر نرم دل سے زور سے چیخ ماری, کہا بلال تم نہیں, پوری امت یتیم ہو گئی, پوری امت یتیم ہو گئی. ابھی تو یہ رونا تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان, بلال, حضرت بلال نہیں ابو بکر کوئی اور کام دے دو, اذان نہیں, کیونکہ راز کی بات ہے, راز کی بات ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اذان تو دینی ہوگی. کیا راز ہے؟ کا راز یہ ہے کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتا تھا, یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا تھا یا نبی کا کمرہ دیکھتا تھا. آج اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نبی کا جنازہ دیکھوں گا, اور کیا میں کہہ پاؤں گا؟ کیا میں پوری اذان دے پاؤں گا؟ کیوں مجھے مجبور کرتے ہو اذان دینے پر؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا سنو, اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان تو دینا ہے, بولو اذان تو دینا ہے.
نماز مجھے پڑھانا ہے. اگر آپ نے اذان دی, میں نے نماز پڑھائی, یہ میرے نبی جو آرام کر رہے ہیں خوش ہو جائیں گے. لیکن بلال, آج اگر تم نے اذان نہیں دی, میں نے نماز, یہ نبی قیامت میں آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے, مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے. قیامت میں آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال میرے نبی قیامت میں مجھے معاف نہیں کریں گے. گئے جس حال میں تھے, اذان دی, بے ہوش ہوئے, وضو کیا, اذان دی, مگر اذان مکمل ہوئی. حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی, اور پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا جو نماز پڑھتا رہے گا مصطفیٰ اس سے راضی ہوتے جائیں گے, اور جو نہیں پڑھے گا قیامت میں مصطفیٰ اسے معاف نہیں کریں گے. میرے پیاروں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس ٹینشن سے بڑھ کر کوئی ٹینشن تھا؟ اس وقت جو ٹینشن تھا اس سے بڑھ کر کوئی ٹینشن تھا؟ مگر نماز, بولو نماز پڑھی. حضرت بلال نے اذان, حضرت بلال ایمان سے بھرے ہوئے, مگر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں نماز نہ پڑھوں. حضرت ابو بکر میں ہمت نہ ہوئی کہ نماز چھوڑوں. ہمارے اندر کہاں سے یہ آ گئی ہمت کہ 15 دن سے فجر کی نماز نہیں. کتنا بڑا بے شرم ہوگا میرے پیاروں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اور ایک بات بتاؤ, میں نے کتنی باتیں آپ کو بتائی, اب میں اس کو کم کر رہا ہوں. 3 باتیں بتائی نا, ایک کام کر لو, اوپر کی دونوں باتیں آٹومیٹک آئے گی. کیا کام کر لو؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لو, لا الہ الا اللہ بھی دل میں آ جائے گا, مصطفیٰ کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا. ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ, تینوں چیزیں آئے گی. اور نماز آ گئی, بولو کیا آ گئی, پھر بولو کیا آ گئی, نماز آ گئی. شروع میں ہم کو کون سی جنت میں جانا تھا؟ 8 جنتیں تھی نا, کون سی جنت میں جانا تھا؟ جنت الفردوس. اللہ کو پوچھو جانا ہے, بولو اللہ کو کہو جنت میں جانا ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. شروع میں ایک سوال تھا کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جانا. اللہ نے جواب دے دیا, کوئی بھی میرا بندہ ہوگا, اللہ فرماتے کوئی بھی میری بندی ہوگی, 5 وقت نماز کی پابندی کرتے جاؤ, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ فرماتے جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں, زمین پر نماز ہوگی, آسمانوں پر جنت الفردوس ہوگی. کس کا فیصلہ ہے یہ؟ اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ اس لیے کون کون ارادہ ہاتھ اوپر کر کے بولو, ساتھ میں ہاتھ اوپر رکھنا, بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. آج کی عشاء بولو انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ, ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں یہاں جو علماء کرام تشریف فرما ہے, خاص کر کے ہمارے مفتی اعجاز الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم, اسی طریقے سے مفتی شفیق الرحمن ان کا, اور جیسے مجھے پتہ چلا کہ ان کے مرحوم والد کی محنتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے, اور بیٹے نے جو اپنے ابا کے نقش کو اٹھایا ہے, اللہ اس کو 100% کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور میرے پیاروں, جیسے مولانا اعلان فرما رہے تھے کہ بہت سے بیمار ہیں, دور سے آئے ہیں, آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ آئے, اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے واسطے آئے. اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اب مفتی